السلام علیکم. سید عبید علی شاہ صاحب، سر آج کل سیاسی حالات کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا ہونے والا ہے؟ اس حوالے سے آپ ذرا آگاہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون صاحب، پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے وقت دیا. سیاسی صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے تم دبا کے چھپے ہوئے ہیں اور نہ لیڈروں کے لیے باہر نکلتے ہیں، جبکہ ہم پیپلز پارٹی والے تو الیکشن کے لیے تیار ہیں اور عوام جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور عوام اور سیاستدانوں میں ایک واضح گیپ ہے، کیونکہ اشرافیہ جو ہے وہ عوام کی دکھ درد نہیں پہچانتی. وہ بس اپنے مزوں میں سب سرگرم ہے اور اپنے مزوں کے لیے پروٹوکول لے کر قوم کو جھوٹ بولتے ہیں، اور جب الیکشن ہوتا ہے تو سینے پہ ہاتھ رکھ کے ووٹوں کے لیے آتے ہیں. ہم خود بھی الیکشن کرتے ہیں، الیکشن کے لیے تیار ہیں. ابھی آپ نے دیکھا جیسے کہ فلسطین میں جو ظلم اسرائیل کر رہا ہے، لیکن ساری میڈیا خاموش ہے، اور بائیڈن نے ان کو 8 ارب روپے ایک مکالمے میں جنبش دے دی، جبکہ ہم یہاں آئی ایم ایف کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں، اور آئی ایم ایف ایسٹ انڈیا کمپنی کی نئی شکل ہے، مطلب ہمیں غلام بنانا چاہتی ہے. اور جو بھی لیڈر آتے ہیں وہ اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، اور عوام میں بھی ابھی وہ سخت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ روڈوں پہ نکلے، کیونکہ اگر وہ روڈوں پہ نکلیں گے اور جیلوں میں جائیں گے تو ان کا کاروبار خراب ہوگا اور گھر کا خرچہ کیسے چلے گا. ابھی 9 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے گزار رہے ہیں، جبکہ اشرافیہ جس میں یہ بڑے بڑے ججز، یہ بڑے بڑے جو جرنلوں کے بچے ہیں، ایوب کے بچے، مشرف کے بچے، یہ مزے کر رہے ہیں، اور جبکہ غریب کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. آپ اسپتال جائیں وہاں بھی غریب کو سفارش کرنی پڑتی ہے، تھانے جائیں وہاں بھی سفارش ہے. پھر وکالت کے پیشے سے ہم خود منسلک ہیں، تو وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. تو سب لوگ اسلام آباد میں جا کر غریب کو بھول جاتے ہیں. یہ سب طاقت کی جنگ ہے، اور جس کے پاس طاقت آ جائے وہ غریب کی کوئی بات نہیں کرتا. اور اسی لیے عذاب کی صورت میں ہم پہ ابھی یہ موجودہ نگران وزیر اعظم مسلط ہوئے ہیں، اور وہ بس سیلفیاں ہی نکالتے رہتے ہیں، تصویریں ہی نکالتے رہتے ہیں، اور غریب کو کہتے ہیں سب اچھا ہو جائے گا. سب کیسے اچھا ہوگا جب شعور ہی نہ ہو، سوچ ہی نہ ہو. اور پہلے جو لیڈر ہوتے تھے وہ ایشوز پر بات کرتے تھے، ایشوز اورینٹڈ. ابھی ہر لیڈر کی بغل میں یا ٹھیکیدار ہوتا ہے، یا سرمایہ دار ہوتا ہے، یا جاگیردار ہوتا ہے. تو پھر یہی ہوگا. سیاسی صورتحال میں جمود ہے، اور اس گیپ میں اگر انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو گلی گلی سے جو لیڈر نکلیں گے وہ بہت خطرناک ہوں گے. سید عبید علی شاہ صاحب، انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. کیا وجہ ہے؟ آپ ایک سیاستدان کے علاوہ ایک قانون بھی ہے، تو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انصاف ہوتا ہوا اس لیے نظر نہیں آتا کہ قانون تو سب کے لیے ایک ہے، لیکن پھر فیس ویلیو کی بات ہوتی ہے. اب چھوٹے وکیل جو ہوتے ہیں وہ زیادہ محنت کرتے ہیں، لیکن وہ جو جج صاحبان ہوتے ہیں ان کا موڈ ان کے سامنے خراب ہوتا ہے، اور جو بڑے وکیل ہوتے ہیں وہ انصاف کو ٹوسٹ کرتے ہیں، لے لیتے ہیں. اس لیے کہ میں تو ہائی کورٹ کا عہدیدار بھی ہوں، میں نے دیکھا کہ جو بڑے عہدوں پہ فائز ہو جاتے ہیں پھر یہ چھوٹے وکیلوں کی بات ہی نہیں کرتے. تو اس لیے انصاف کدھر سے آئے گا؟ انصاف قائم کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ انصاف قائم کرنے کے لیے میرا خیال ہے وہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. ہم نے خود ہی احتساب کرنا ہوگا، اپنے اپنے پروفیشن میں سب کو احتساب کرنا چاہیے. اور جو ایک کرپٹ عناصر ہے، ٹاؤٹ عناصر ہے، ان سے یا تو سوشل بیک کاٹ کیا جائے یا ان کو اجاگر کیا جائے. یہ فلاں ٹاؤٹ ہے، یہ فلاں جھوٹ بولتا ہے، تو پھر ہی کام ہوگا. اب یہ ہمارے جونیئر وکیل ہوتے ہیں، تو ان بیچاروں کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں. لیکن جب الیکشن ہوتا ہے تو سب ان کو سینے پہ ہاتھ رکھ کے ووٹ کیجیے، پھر سب ان کے پاس آتے ہیں. سر، انصاف قائم کرنے کے لیے آپ کتنے حد تک گئے ہیں؟ کتنا قربانیاں دے چکے ہیں؟ قربانیاں ہم نے تو پورے پاکستان کی جیلیں دیکھی ہیں، لیکن پھر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یار یہ جذباتی ہیں، یہ
وہ سمجھ نہیں ہے, ہنستے ہیں. اس لیے قربانی سے ہم دریغ نہیں کرتے, لیکن پیچھے سے کسی کو رزلٹ بھی تو ملے گا. ابھی بھی ہم جیلوں سے تو نہیں ڈرتے, لیکن کسی کاز کے لیے جانا چاہیے نا. ابھی آپ نے دیکھا یہ جو افغان وار ہوئی, تو افغانز نے پہلے برٹشرز کو ہرایا, پھر رشینز کو ہرایا, پھر امریکنز کو ہرایا, اور خود بھی ہار گئے. تو ان کا جو وہ جذبہ تھا اس کو چینلائز کیا لوگوں نے مٹیریلزم کی طرف, اور لیڈروں کے بچے لینڈ کروزروں میں پھر رہے ہیں, اور وہ جو غازی ہیں کسی کی ٹانگ نہیں, کسی کے ہاتھ نہیں, اور شہید جو ہے وہ گمنام ہیں. سعید عابد علی شاہ, سر الیکشن ہوتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے کہ نہیں؟ الیکشن ہوگا, بغیر الیکشن کے تو کام نہیں ہے. ہم پیپلز پارٹی والے تو تیار ہیں. دیکھیں اب یہ نگران حکومت کیا گل کھلاتی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن تو ہوتا ہی نہیں ہے, ہو نہیں رہا, نظر نہیں آ رہا, ہونا ہی نہیں ہے. اس کے حوالے سے کیا کہنا یہ چاہیں گے؟ لوگوں کے مفروضے ہیں. جیسے دیکھیں ابھی ایک وکیل ہوتا ہے تو وہ لاء کی ڈگری لے کر پھر آرگیو کرتا ہے. ابھی تو ہر بندہ وکیل بھی ہے, سیاستدان بھی ہے, فیس بک ہے, جس کا جو دماغ میں آتا ہے وہ منہ سے اگل دیتا ہے. تو اس لیے جتنی منہ اتنی باتیں. سینئر آپ کا جو قیادت ہے اس کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سینئر قیادت ہماری ٹھیک ہے, بس ہم تو پیپلز پارٹی والے پیدا ہی جیلوں کے لیے ہوئے ہیں, تو نہ زرداری ڈرتے ہیں, نہ بلاول ڈرتے ہیں, نہ کارکن ڈرتے ہیں, اور نہ ہم ڈرتے ہیں, کیونکہ یہ معاشرہ بھی سارا جیل ہے. صبح آپ اٹھے تو بجلی کا بل دیکھو جیل, گیس کا بل جیل, غریب لوگوں کو دیکھو جیل. تو وہ ایک انگلش کی کہاوت ہے کہ وی ہیو نتھنگ ٹو لوز بٹ جیلز. تو ہمارے پاس وہ زنجیریں ہیں. جیسے ابھی آپ نے فلسطینینز انتفاضہ دیکھا, انہوں نے پورے ملک کے جو سامراجی قوت ہے ان کے ساتھ ٹکر لی. تھینک یو سر, تھینک یو, بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا.